اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل کے بیٹے سبق میں ہم لوگوں نے کتاب کی ابتدا سے پہلے کچھ پیپر پیٹرن پڑھا تھا۔ پیپر پیٹرن کے متعلق آپ سے کچھ ڈسکشن ہوئی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو وہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کتاب کی ابتدا کی تھی نظم حمد سے، اور نظم حمد کے بھی جو مصنف شاعر ہیں حفیظ جلندری، ان کا ہم لوگوں نے تعارف پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کے طور پر اس کو حل کر کے دیکھا ہوگا۔ آج بیٹے ہم لوگ اسی نظم کی ریڈنگ بھی کریں گے اور اس کے چند اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو آئیے نظم کی ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف چلیں گے۔ جی بیٹے، نظم کا عنوان ہے حمد۔ حمد یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ حمد ایسے کلام کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو حفیظ جلندری نے یہ نظم تحریر کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریفی اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات جو ہیں وہ ارشاد فرمایا۔ تو حفیظ جلندری ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ زمیں پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک مرتبہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ زمیں پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ یہ سرد و گرم خشک و تر اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے بیٹے آپ کی نظم حمد جو حفیظ جلندری نے تحریر کی تھی۔ آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ سنی اور آپ لوگوں نے بیٹے کوشش کرنی ہے کہ بار بار اس کی خود اپنے طور پر بھی ریڈنگ کریں تاکہ الفاظ کی ادائیگی آپ کی زبان سے بہتر طریقے سے ہو سکے۔ تو آئیے اس کے اشعار کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ اشعار کی تشریح کی جا سکے۔ جی بیٹے، نظم کا عنوان ہے حمد اور اس کے شاعر ہیں حفیظ جلندری۔ نظم کا پہلا شعر ہے، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اس کا مفہوم بیٹے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرتے وقت صرف ایک لفظ کن کہا اور اس دنیا کو طرح طرح کی مخلوقات سے بھر دیا اور چہل پہل کا مرکز بنا دیا۔ مفہوم سے پہلے بیٹے کچھ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ دیکھ لیجئے۔ اگرچہ آپ لوگوں نے تشریح لکھتے وقت اس کے معنی تحریر نہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ معنی جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ تشریح میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے ان کے معنی کو ضرور یاد کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے تشریح میں آسانی ہو سکے۔ اس کے بعد بیٹے مفہوم تحریر کیا جاتا ہے، پھر تشریح کی جاتی ہے۔ تو آئیے اس کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلا مشکل لفظ جو استعمال ہوا ہے اس شعر کے اندر، اسی نے ایک حرف کن۔ کن کا لفظ جو ہے بیٹے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ہو جا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ سورہ یاسین کے آخر میں ہے یہ آیت۔
کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ کن کہتا ہے اور وہ چیز وجود پا جاتی ہے۔ تو یہاں پر حفیظ جلندری نے بھی جو شاعر ہیں اس چیز کے جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ تخلیق کیا تھا، قومی ترانے کے خالق جو ہیں حفیظ جلندری بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، قادر و کرام شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی زبان کے متعلق آتا ہے کہ زبان ان کی بڑی ہی سادہ اور صاف تھی، صفائی والی تھی، سادگی تھی ان کی زبان کے اندر، سوز و گداز تھی، اور موسیقیت ان کے کلام کی بیان کیا جاتا ہے کہ نمایاں خوبیاں تھیں۔ تو حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک حرف کن کہا اور کائنات تخلیق ہو گئی، کہ ایک لفظ کن کہنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرما دیا، اور یہ خوبصورت جہان آب و گل مارج وجود میں آ گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی قدرت تخلیق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے لفظ کن کہتا ہے اور وہ چیز وجود پا جاتی ہے۔ تو یہ بیٹے ریفرنس جو ہے آپ لوگ حوالہ کے طور پر یہ آیت کا ترجمہ لازمی طور پر یاد کریں گے، تاکہ حوالے کے طور پر اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر کے تشریح کے اندر تحریر کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ حفیظ جلندری نے نظم کے اس پہلے شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت کن کو بیان کیا ہے، اور صفت کن کی پاور جو تھی، جو طاقت تھی، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس کو ایک لفظ کن سے کن کہا، یعنی ہو جا کہا، تو یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اس کے بعد بیٹے دوسرا مصرع ہے جی، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ تو دوسرے مصرعے میں شاعر حفیظ جلندری جو ہیں وہ اپنی ذات کو مزید بڑھاتے ہوئے، اپنی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ خالق کائنات کے ایک لفظ کن کا یہ کمال ہے کہ یہ کائنات رنگ و نور سے بھر دی گئی، اس زمین و آسمان کو گہما گہمی کا مرکز بنا دیا۔ کیا ہوا جی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک لفظ کن سے پیدا کیا اور اس کائنات کو رنگ و نور سے بھر دیا، ہر طرف گہما گہمی پیدا کر دی۔ کشاکش بیٹے لفظ استعمال ہوا تو کشاکش کا لفظی معنی ہوتا ہے کھینچا تانی، کشاکش کا لفظی معنی کھینچا تانی۔ اسی طرح چہل پہل کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ آگے لفظ ہے بیٹے صدا، صدائے ہاؤ ہو، صدا کا لفظی معنی بیٹے آواز، اور ہاؤ ہو جو ہے یہ شور و غوغا کی آواز ہے، شور و گل کی آواز ہوتی ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں جی دوسرے مصرعے میں، شاعر اپنی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ خالق کائنات کے ایک لفظ کن کا یہ کمال ہے کہ یہ کائنات رنگ و نور سے بھر دی گئی، اس زمین و آسمان کو گہما گہمی کا مرکز بنا دیا گیا، آسمان پر نور، چاند، ستارے، سورج اور چہل پہل کو رونق سے، اس کو ستاروں کی چہل پہل اور رونق سے بھر دیا، آسمان پر سورج، چاند اور ستاروں کی چہل پہل اور رونق سے بھر دیا، اور زمین پر کیا کیا جی، زمین پر انسانوں کو، حیوانوں کو، چرند پرند کی صورت میں گہما گہمی اور ہنگامہ آرائی پیدا کر دی۔ تو یہ تھا بیٹے دوسرے مصرعے کی تشریح۔ اسی طرح بیٹے جیسا کہ میں نے اوپر حوالہ دیا ہے آیت کا، تو آپ لوگوں نے وہ آیت کا حوالہ بھی یاد کرنا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کر کے تشریح کے اندر تحریر بھی کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ کچھ حوالے کے اشعار جو ہیں وہ بھی لکھنا ہوتے ہیں۔ تو آپ حوالے کے طور پر 2 شعر میں ذکر کیے دیتا ہوں، کوئی ایک یا دونوں آپ تحریر کرنا چاہیں تو لکھ سکتی ہیں۔ پہلا شعر بیٹے آپ لکھ سکتے ہیں جی کہ زمین کو رونق بخشی تیرے ہی نور نے مولا، فلک کی گہما گہمی بھی ہے تیرے نور کے دم سے۔ یہ تھا بیٹے ایک شعر۔ دوسرا شعر بیٹے جو اسے بالکل عین مطابقت رکھتا ہے شعر کے ساتھ، وہ ہے، شاعر نے کہا ہے جی، اللہ نے کہا کن تو معن ہو گیا قائم، اللہ نے کہا کن تو معن ہو گیا قائم، یہ گلگلہ و سلسلہ عرض سماوات، اللہ نے کہا کن تو معن ہو گیا قائم، یہ گلگلہ و سلسلہ عرض و